مولانا وحید الدین خان صاحب کے معاملے میں تو میں اس کے سوا کیا عرض کر سکتا ہوں کہ میرے بزرگوں میں سے، اور اس وقت عالم اسلام میں وہی ایک عالم ہے جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالم ہے، وہ ایک تخلیقی مفکر ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، ان کا بڑا ہی غیر معمولی لٹریچر ہے، انہوں نے مسلمانوں کو دین کی حقیقت سمجھائی ہے، دین کے بے شمار وہ پہلو جن سے متعلق بعض بحثیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں ان کی تنقید کی ہے، بعض ایسی تعبیرات کی غلطی واضح کی ہے کہ جو اگر وہ نہ کرتے تو شاید بڑے حوادث مسلمانوں کے ساتھ ہوتے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں جینے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے ان کے لٹریچر نے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کیسے انسان کی زندگی میں ظہور ہونا چاہیے، اس کے لیے بہترین تحریریں لکھی ہیں۔ آپ سب ان کو پڑھیں، ان کے لٹریچر سے استفادہ کریں۔ اس وقت وہ بالکل آخری عمر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بزرگ زمین پر خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نے کیا پورے 1400 سال کے اندر۔ دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا وحید الدین خان، ان کی عمر اس وقت 95 ایئرز ہے۔ آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکیپیڈیا پہ ان کا تعارف بھی کھل جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے، اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں cpsglobal.org، سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی، cpsglobal.org ان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ ان کی سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامک ہسٹری میں 1400 سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب قیامت کا الارم کے بعض صفحات پر غور کریں گے۔ شروع میں یہ فرماتے کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد وہ مغربی قومیں ہیں، یعنی ویسٹرن نیشنز۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ دجال کا ایک دوسرا نام ہے، وہی بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دجال اپنا کام تلوار کے ساتھ نہیں کرے گا بلکہ دلائل کے ساتھ، اور جو مہدی اور مسیح ہوگا وہ اس کا خاتمہ دلائل کے ساتھ ہی کرے گا۔ لکھتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو دجال کے فتنے سے لڑنا کہا گیا ہے، خدا کے وجود کو علمی طور پر ثابت کرنا، یہی دجال کو قتل کرنا ہے۔ پھر وحید الدین خان صاحب دجال کی صفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگ ان کو لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایتوں میں دجال کی جو صفات بتائی گئی ہیں وہ سب تمثیل کی زبان میں ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو لوگ ان کی مخالفت کریں گے اور ان کی کیریکٹر اساسینیشن بھی کریں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حدیث کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے وَلَلْ مَهْدِيُ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی اور مہدی نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ حیات مسیح کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں نزول کا جو لفظ ہے وہ سادہ طور پر آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ آسمان سے اترنے کے معنی میں۔ اور مسیح کے رول کی آمد کے بارے لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی آمد سے مراد مسیح کے رول کی آمد ہے، یعنی دور آخر میں جب کہ دجال ظاہر ہوگا اس وقت امت محمدی کا کوئی شخص اٹھے گا اور مسیح جیسا رول ادا کرتے ہوئے دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرے گا اور اس کو شکست دے گا۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ جو قتل دجال کا مفہوم ہے یہ کوئی جسمانی قتل نہیں بلکہ دلائل کے ذریعے سے ہوگا۔
پھر وہ بعض علماء کا نام لیتے ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، بلکہ مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو مسیح اور مہدی نے آنا تھا وہ اس امت میں سے ہی ہوں گے، اور وہی حقیقی طور پر قرآن کے اصل مفہوم کو سمجھیں گے اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے۔ جو آج کل کے ملا ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور پھر کفار کو قتل کریں گے۔ اس کے بارے میں وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بقیہ ملتوں کی جسمانی ہلاکت نہیں ہے بلکہ ان کی استدلالی ہلاکت ہے۔ اور اس حد تک اس کو مقبول کرایا گیا کہ اس بر صغیر کے سارے ہی مسلمان تقریباً اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے۔ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔ ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا۔ وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ مرزا صاحب کافی ذہین تھے، اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی آدمی ایسے ہی 84 کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا۔ یہ شخص 84 کتابوں کا مصنف ہے۔ مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو فرق بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ میرا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے لوگ، علامہ اقبال بڑے ان کے متقد رہے ایک زمانے میں، عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے۔ تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید صالح احمدی تھے۔ میری اطلاع نہیں ہے یہ۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی۔
اچھا ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس, لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے, اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. نہیں, مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے, جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور, یہ 1898-99 کی بات ہے, کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں. یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے, البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی, اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے. It is stated in the New York Times from December 3rd, 1899, backs faith with his life. East Indian wants to prove Muhammad's greatness. A curious proposition has been made to Lord Curzon of Keroston, the Viceroy of India, by Mirza Ahmed, a well-known Mohammedan of Qadian. He wants the British government to call a public conference of all religions and submit them to competitive examination under two demonstrations of the sublimity of their moral teachings and an outward sign of divine support by the performance within a year of some miracle transcending all human limits. If he fails to prove that Muhammad was greater than all others, Ahmed offers to submit for crucifixion. Hazrat Ahmed ﷺ was doing so much work for Islam that the Christians were forced to say, the little town of Qadian seems to be a kind of modern Mecca. اتنے سیانے سیانے لوگ, پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ لیکن آپ ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام, اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد. کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اصل وجہ یہ ہے, یہ بڑے لائق شخصیت تھی, اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے, انہیں شکست دی تھی, تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے. جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا, با کمال لٹریچر ہے. توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے. انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہوں. مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد قادياني تبع الهند, هذا رجل عالم, هذا رجل عالم, هذا رجل عالم, ودجال بالعلم تماما, بالعلم تماما, بالعلم تماما. Let us now see a top mullah of Khatm Nabuwat organization enjoying the writings of Hazrat Ahmad alayhi salam. اس کا نام ہے براہین احمدیہ, اور یہاں ایک لمبی نظم ہے مرزا صاحب نے شروع کی ہے, صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتی ہے اور یہ صفحہ نمبر 23 تک جا کر یہ ختم ہوتی ہے. یہ ان کا فارسی کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال, لاجرم شد ختم ہر پیغمبر, ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پاک پر ہر کمال ختم ہو گیا, ہر کمال کی انتہا ہو گئی, ہر کمال اپنے عروج پہ چلا گیا. کوئی بھی اچھائی ہے, کوئی بھی انسانی خلق ہے, وہ اپنے نقطہ کمال پہ چلا گیا. We now see a video of a non-Ahmadi Sunni Dawah star using the poetry of Hazrat Ahmad alayhi salam to attract the people towards Islam.